بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کے پہلے جمعہ کی فضیلت۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی وہ فضیلتیں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن کرنے والا وظیفہ۔ اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جادو یا جنات کا سایہ ہے، یا کوئی بندش کی گئی ہے، کاروبار روزگار کے کوئی مسائل ہیں، قرض کا بوجھ ہے، کوئی گھریلو ناچاکیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، تو شعبان کے پہلے جمعہ کے دن آپ یہ عمل اور اس ویڈیو میں بتایا گیا وظیفہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی دعائیں رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں اس مہینے کے پہلے جمعے کا ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، اس مہینے کی پہلی جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد جو 4 رکعتیں نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور اس نفل نماز کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کو بخشے، اور اس طرح شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیات الکرسی اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس خواہش کے لیے آپ دعا کریں گے وہ خواہش آپ کی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اس ماہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ بہت ہی برکت والی رات ہے، جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ برکت و سعادت کے باوجود ہم یہ مقدس رات میں افراتفری کا شکار ہو کر اسے کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں، خلوص دل سے توبہ کریں، حسب توفیق تلاوت قرآن پاک کریں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، نوافل ادا کریں۔ شعبان کی فضیلت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخ کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے چاند یعنی تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے، تاکہ رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو خصوصیت سے یاد رکھا جائے۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں پوری کوشش کی جائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد جس مہینے میں زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.